بہت سارے لوگ ڈیلیبریٹ سیلف ہارم کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ کہیں ان کے دماغ میں غلط کیمیکلز کا اجتماع بن گیا ہوتا ہے، ان کے دماغ میں گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے کوئی غلط کیمیکلز کا، اور وہ کیمیکلز مل جل کے جو نیٹ ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا برین ہے جس میں کیمیکلز ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، اور ان برین کے اوپر چھایا ہوا ایک کلاؤڈ ہے جس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں، اور جو ہمارے خیالات ہیں وہ برین کی اس انٹریکشن سے جو مختلف کیمیکلز کے درمیان ہوتا ہے، خیالات وہاں سے پیدا ہوتے ہیں. اور خیالات چونکہ غلط کیمیکل کے گٹھ جوڑ سے بھی پیدا ہوتے ہیں، جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہاتھ دھوئی جاؤ جبکہ ہاتھ صاف ہیں، جو آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی خاص ریچول پورا کری جاؤ جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح وہ ایک آواز آنے لگتی ہے کہ آپ کو سزا ملنی ہی چاہیے، اور وہ سزا جب وہ اپنے آپ کو دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ ریلیف ملتا ہے کہ انہوں نے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا دیا. اور اس میں بہت بڑی چیز جو ہے وہ سوسائڈ ہے، جسے پریونٹ کرنے کے لیے دنیا میں بے پناہ کام ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے دماغ میں غلط کیمیکل کا جو گٹھ جوڑ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ خاص وجوہات سے، جو کہ نشے کی وجوہات ہیں، سیکیٹرک ڈس آرڈرز کی وجوہات ہیں، اور اس کے علاوہ جو لائف سٹائل کی خرابیاں ہیں، ایکسرسائز نہ کرنا، نیند پوری نہ کرنا، اور ریلیشن شپ خراب کر کے رکھنا، اس سے غلط کیمیکلز کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے، اور وہ انسان کو ایک رٹ میں پھنسا دیتا ہے جس میں سے کوئی جتنا بھی اس کو نکالنا چاہے وہ اس دلدل میں گھسنا چاہتا ہے. جیسے کہ ایک بہت اچھی فلم تھی میں آزاد ہوں، میرے حال ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھی، امیتابھ بچن کی فلم تھی، اور اس میں اس کو زبردستی ایک لیڈر بنا دیتے ہیں. اس میں اداکاری کی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے سپیچیں شروع کر دیتا ہے، اور لوگ جو ہیں اس کو لیڈر مان لیتے ہیں، اور اس کے پیچھے آوے آوے اور جاوے جاوے کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور امیتابھ بچن کہتا ہے کہ میں اب جو ہے مدینہ کی ریاست بناؤں گا، اور اس میں اس طرح کی کچھ باتیں وہ کرتا ہے. تو بیچ میں ایک جگہ وہ کہتا ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں ٹرین میں تھا، اور ٹرین میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بندہ تھا جس نے اپنا جو سامان ہے، جو اپنا سوٹ کیس ہے، وہ سر پہ رکھا ہوا تھا اور کھڑا تھا. اور میں نے اسے کہا، یعنی امیتابھ بچن نے اسے کہا کہ بھائی تم ٹرین میں ہو اور ٹرین چل رہی ہے اور تم نے اپنا بوجھ سر پہ اٹھا رکھا ہے. تو نے کہا کہ یہ میرا بوجھا ہے تو میں ہی نہیں اٹھاؤں گا تو اور کون اٹھائے گا. اس نے کہا کہ دیکھو تو ٹرین تو چل رہی ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اپنا بوجھ سر پہ اٹھائے رکھیں. فرق اس سے پڑتا ہے کہ ٹرین جس پٹری پر چل رہی ہے وہ ادھر ہی جاتی ہے جدھر ہم نے جانا ہے، یا وہ کدھر کہیں اور جاتی ہے. تو جو چیک کرنے والی چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا بوجھ، اپنے حرص کا بوجھ، اپنے لالچ کا بوجھ، اور اپنی محرومیوں کا بوجھ، اور اپنی ناتمام آرزوؤں کا بوجھ سر پہ اٹھائے رکھیں. دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جس پٹری پر ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے وہ پٹری ٹھیک ہے اور وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے، یا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بوجھ کو سر پہ اٹھائے رکھیں. اب جیسے کہ آپ کا ایک ایک بیٹا ہے اور آپ کتنے پریشان ہیں، تو میرے اتنے سارے بیٹے ہیں تو میں کتنا پریشان ہوں گا کہ جن میں سے کبھی ایک کی بری خبر آتی ہے، کبھی ایک کی اچھی خبر آتی ہے. ابھی اچھی خبر کا مزہ نہیں لیا ہوتا تو بیچ میں ایک بری خبر ٹپک پڑتی ہے، اور میسیجز پہ میسیجز گر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے پھر یہ صرف دیکھنا ہے کہ جس پٹری پہ ٹرین چل رہی ہے، جو گاڑی جدھر جا رہی ہے، اس کی ڈائریکشن صحیح ہے.
اور منزل ابھی دور ہے یا نزدیک ہے، دیٹ از beside دی پوائنٹ. اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. سپیڈ کم ہے تو زیادہ کی جا سکتی ہے، پر کم سپیڈ سے بھی آپ منزل کے قریب ہی ہو رہے ہیں، تو اس چیز میں دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر پیرنٹس بھی ایسے ہی سوچیں جن کا ایک بیٹا ہے، اور اب تو انفارچونیٹلی ایک ایک ماں باپ کو دو دو بیٹوں کا اور تین تین بیٹوں کا یا پورے گھر کے نشے کا بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے. لیکن اگر وہ یہ سوچ لیں کہ ان کی جو پٹری ہے جس پہ ان کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے، پرنسپل سینٹرڈ ہے. اگر وہ پرنسپل سینٹرڈ ہیں تو پھر وہ کروٹ لے کے تکیے پہ سر رکھ کے تو آرام سے سو سکتے ہیں. پھر ان کو جاگتے رہنے کی، ہر وقت چوکس رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پٹری ہے اس کے اوپر توجہ دینی ہے، جو بوجھ ہے اس کو رکھ دینا ہے کنارے پہ. اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ، کہ جب آپ کے بیٹے کی ضرورت ہے تو آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کو ضرورت نہیں ہے وقتی طور پر تو آپ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. اور اٹیچمنٹ اور ڈیٹیچمنٹ کے اس پروسیس میں زندگی کا سفر چل رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے پٹری پہ، اپنی ڈائریکشن میں وہ جا رہی ہے. تو پھر آپ سو بھی سکتے ہیں، آپ جاگ بھی سکتے ہیں، اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں.